السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ اور جب داخل ہوئے بھائی حضرت یوسف کے پاس تو آپ نے اپنے بھائی کو ٹھکانہ دیا اور بتایا کہ میں تیرا بھائی ہوں، مایوس نہ ہو جانا جو کچھ تاکہ مایوس نہ ہو جائے جو کچھ ان سے ہو، تاکہ مایوس نہ ہو جائیں جو کچھ وہ کرتے رہے۔ پس جب تیار کر دیا ان کا سامان تو رکھ دیا پیمانہ اپنے بھائی کے سامان میں۔ پھر پکارنے والے نے پکارا کہ قافلے والو ہو تم چور ہو۔ کہنے لگے اور متوجہ ہوئے کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے؟ کہا انہوں نے کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا، جو کوئی لے کر آئے گا اس کے لیے بوجھ ہوگا اونٹ کا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور اس کا رمضان کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان دیا، رمضان المبارک کے روزے دیے، اور آج دوسرا جمعہ ملا ہے۔ اس اپنے اللہ سے دعا ہے جس نے کرم کیا اور مہربانی کی کہ پہلے روزے ملے ہمیں، اللہ سارے روزے خیریت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ ہمارے روزوں کو اور روزے میں جو اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما دے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ 13واں پارہ ہے اور پارے کا تیسرا رکوع ہے، اور اس کی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم، میری طرف توجہ فرمائیں، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ ہے۔ قرآن نے صورت یوسف کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہت خوبصورت واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے نبی ہیں
اور نبیوں اور پیغمبروں کے خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔ کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ ایک لڑی ہے نبیوں کی اور پیغمبروں کی اور ان کے خاندان کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا رتبہ اور مقام، اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کی سورت مبارکہ ہے، اس کا نام سورت یوسف رکھا ہے۔ تو یہ سورت مبارکہ سورت یوسف، اس میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا واقعہ ہے۔ مجھے آپ سے یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس تھوڑے سے وقت کے اندر بیان کرنا نہیں ہے۔ اس واقعہ کا ایک حصہ ہے، اس حصے کے اندر ہمارے لیے بہت سارا سبق ہے اور عبرت کی باتیں ہیں، مجھے ان کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھی تھی۔ قرآن نے کہا کہ اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ ابا جان نے کہا کہ میرے بیٹے اس کا تذکرہ بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، وہ تعبیر سمجھیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بارے میں وہ کوئی بری تدبیریں تمہارے بارے میں بنانے لگ جائیں۔ چنانچہ بھائیوں نے دیکھ لیا کہ ابا کی بڑی محبت ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام دن بدن مقام رتبہ ابا کے حضور پائے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے ساتھ نکلے اور ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا اور ابا کے حضور پہنچتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم کھیل کود کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے اور ہم اس طرف چلے گئے اور ہم نے سامان کے پاس اپنے بھائی یوسف کو چھوڑا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑی آیا اور کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اب کوئی یقین نہیں آئے گا اگرچہ ہم سچ بولنے والے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر قمیص کو پیش کر دیا کہ یہ دیکھو بیڑیے نے قمیص جو ہے اس سے اتر گئی اور یہ پھٹی ہوئی اور یہ خون لگا ہوا قمیص جو ہے ان کے سامنے پیش کر دی۔ چنانچہ قافلے والے آئے اور وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، قافلے والے آئے اور کنویں سے پانی نکالنے لگے تو کہنے لگے قال یا بشرا ھذا غلام، بڑا وزنی بوکا اور برتن لگ رہا ہے، اور اس کو جب مشکل سے نکالا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ ہے، تو کہنے لگے کہ یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ، اور اس کو اپنا قیمتی سامان سمجھ کر چھپا لیا۔ چنانچہ مصر کے لوگوں نے، بادشاہ مصر نے خرید لیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ان کو اچھی طرح پرورش کرنا، شاید یہ ہمارا بیٹا بن جائے یا اس سے ہم اور اچھے کام لے لیں۔ تو قرآن کہتا ہے جب جوانی کو پہنچے تو بڑے خوبصورت اور جمال والے تھے، ویسے ہی نبی زادے تھے، اور پھر ان کا حسن اور جمال تو بڑا ضرب المثل ہے۔ زلیخا نے ان کو اپنی طرف لانا چاہا، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اور ایک کمرے میں تھے اور دروازوں کو بند کر لیا اور کہنے لگی ہائی تلک آجا، تو فوراً آپ نے قرآن مجید کی کہتے ہیں کہ فوراً ابا کی شکل سامنے آ گئی اور وہ اس طرح ناراضگی کے ساتھ اور کہہ رہے ہیں لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بدکاری کے قریب نہیں جانا، یہ بے حیائی کا کام ہے اور یہ برا کام ہے۔ تو فوراً بول پڑے اور کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، اللہ کی پناہ، جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا میں اس کی عزت کی طرف ہاتھ اٹھاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ واستبق الباب، جو اپنے بس میں تھا وہ کر دیا، دروازے کی طرف بھاگے
تو زلیخا نے پیچھے سے قمیص کو پکڑ لیا، اور آگے جب دروازہ کھل گیا تو سیدہا لدی الباب، تو زلیخا کا خامد دروازے پر تھا، اور اب جو کہنے لگی کہ جو اس طرح کرے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ آپ کی پاک دامنی اور پاک بازی کو بیان کرتے ہوئے ایک گواہی دینے والے نے ایک گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ کہتے چھوٹا بچہ تھا گود کا، زلیخا کا بانجا لگتا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں۔ اس نے کہا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا جو ہے وہ صحیح ہے اور یوسف قصوروار ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف جو ہے وہ پاک دامن ہے اور زلیخا قصوروار ہے۔ جب قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چنانچہ چوتھے رکوع کے اندر پھر تذکرہ چلتا ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا، کہ زلیخا کا اپنی سہیلیوں کے اندر بڑا چرچا ہو گیا کہ غلام کو دل دے دیا ہے، دعوت کر لی ان کی، قرآن کہتا ہے، اور پھر ان کے لیے جو کچھ ما حاضرہ تھا پیش کیا، اور چھریاں رکھ دی کاٹنے کے لیے پھل وغیرہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اچانک کہ آؤ ادھر سامنے، کہ وہ جب سامنے آئے تو انہوں نے دیکھا، قرآن کہتا ہے فَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی کہ اللہ کی پناہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، زلیخا تو سچی ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، اتنا حسن و جمال کا پیکر ہے، اور پتہ ہی نہیں چلا چھریاں ہاتھوں کی انگلیوں پر چل گئی ہیں۔ جب زیادہ چرچا ہوا تو بادشاہ نے یہ سمجھا کہ ان کو جیل میں ڈال دینا چاہیے، تو قرآن کہتا ہے سورۃ یوسف کا چوتھا رکوع ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جیل کے اندر آپ کے ساتھ دو قیدی آئے، ایک نے کہا مجھے خواب آئی ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے آتے ہیں اور وہاں سے روٹیاں اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ میں رس نچوڑ رہا ہوں بادشاہ کے لیے، تو آپ نے کہا کہ لا یاتیکما طعاما ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلی، کھانا نہیں آئے گا جو ابھی آنا ہے، اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر اور اس خواب کی حقیقت جو ہے وہ بیان کر دوں گا۔ اور پھر ان کو سمجھانے لگے یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، او میرے جیل کے ساتھی ہو، بتاؤ بہت سارے خدا جو بنا رکھے ہیں، مختلف معاملات کے اندر مختلف ڈھیریے اور مختلف شخصیات کو بنا رکھا ہے، اور وہاں پہنچتے ہو یہ بہت سارے خدا بہتر ہیں، یہ ایک ہی ذات جو للہ الواحد القہار، جو بہت زبردست ذات ہے، ایک ہی وہ ذات کافی ہے۔ اور پھر خواب کی ان کو تعبیر بتا دی، اور پھر جو رہا ہونے والا تھا اس سے کہا کہ اپنے جہاں جاؤ گے موقع ملے تو ہمیں مت بھولنا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے اور بے کیے کی وہ سزا بھگت رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، بِضْعَ سِنِينَ کم از کم 9 سالوں پر بولا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ گنتی کے کئی سال جو ہیں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو ہیں وہ جیل کے اندر رہتے ہیں۔ بادشاہ وقت کو خواب آئی اور اس نے کہا کہ انی ارا، میں نے خواب دیتی ہے 7 بقرات سمانی یاکلہن 7 عجاف، دبلی 7 گائے موٹی 7 گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 سٹے جو ہیں وہ ہریالی والے ہیں اور 7 سٹے گندم کے خشک ہیں، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، یہ تو خیالات ہیں، ایسے خیالات ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور ہم بھی اس کی کوئی تعبیر نہیں جانتے ہیں۔ وہ جو ساتھی تھا جیل کا اس کو یاد آیا اور مجھے بھی خواب آئی تھی اور خواب سچی ثابت ہوئی تھی، اور میرے ساتھی نے شاید وہ ابھی تک جیل میں اس وقت یاد آیا، اجازت لے کر جیل خانے میں پہنچا
تو قرآن کہتا ہے، کہنے لگا کہ ایتھا الصدیق، کہا کہنے لگا کہ اے میرے جیل کے ساتھی، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھی، مجھے ایک آزمائش پڑی ہے، بادشاہ وقت کی یہ خواب ہے۔ تو آپ نے خواب بھی بتا دی اور اس کی تعبیر بھی بتا دی۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اس کو ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ اتنا سمجھدار۔ انہوں نے کہا جاؤ اس کو بلاؤ، تو کہا نہیں، جاؤ پہلے جا کر معاملہ حل کرو کہ وہ کون تھا۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، انہوں نے صاف کہہ دیا قلنا حاشا للہ ما ھذا، اللہ کی پناہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں، وہ تو بڑا پاک دامن تھا، ہم ہی قصوروار اور غلطی والے تھے۔ تو اس وقت پھر 13واں پارہ قرآن شروع کرتا ہے اور کہتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو کوئی بری نہیں کہتا، یہ تو برائی کی طرف لے جاتا ہے، امار ہے، نفس امارہ ہے، یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ الا ما رحم ربی، جب میرا رب فضل فرما دے تو پھر اللہ کی ذات جب فضل فرماتی ہے تو پھر حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آتا ہے کہ وہ قحط، اس نے بادشاہ کے خواب کا تذکرہ کیا تھا، بڑی قحط سالی پڑے گی، اور جو اچھی تدبیر کے ساتھ غلہ اور اناج جو ہے اس کو سنبھال کر رکھے گا تو پھر وہ اس تنگی والے وقت کے اندر ان کو استعمال کر سکے گا۔ چنانچہ چرچہ ہو گیا مصر کا کہ وہ بادشاہ بھی بڑا اچھا ہے اور وہ غلہ بھی دیتا ہے، اور اس کے پاس غلہ جو ہے وافر ہے، اور دنیا ساری میں قحط کی وجہ سے غلہ جو ہے وہ شارٹ ہو گیا۔ تو قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام میں کنعان علاقہ وہاں کے رہنے والے ابا سے اجازت لی اور پھر اس کے بعد مصر میں پہنچ گئے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں بھائی صاحب رہتے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، حضرت یوسف کے بھائی آئے تو آپ نے فوراً ان کو پہچان لیا، لیکن وہ نہیں پہچانتے تھے، سارے حالات ان سے سن لیے اور کہا کہ آئندہ اگر آنا ہوا، تم نے کہا کہ 10 بھائی یہ ہیں اور ایک بھائی ہمارا ادھر ہے، تو اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اور ساتھ ہی خادموں سے کہہ دیا کہ خزانے سے ان کے پیسے جمع کرا دو میری طرف سے، اور ان کے پیسے واپس کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے پیسے ان کے سامان کے اندر رکھ دیے گئے، اور ابا سے جا کر واپس کہنے لگے کہ بڑا اچھا ہے، لیکن ایک بات ہے، انہوں نے کہا آئندہ تب آنا ہے کہ جو تمہارا اور بھائی ہے اس کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے۔ منع من الکیل فارسل معنا، یہ جو غلہ ہے ہم سے روک دیا گیا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ ابا نے کہا یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ جب بہت اصرار کیا تو پھر کہا واللہ علی ما نقول وکیل، میں اجازت دیتا ہوں، اور تم نے جو مجھے اعتماد کرایا ہے کہ یہ بھائی کو لے کر آؤ گے جو تم کہتے ہو، اور بات جو ہوئی ہے اللہ کی ذات کو میں اس کے اوپر نگران بناتا ہوں۔ ابا نے کہا کہ اے میرے بیٹو لا تدخلوا من ابواب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ تو کیا کہا کہ میرے بیٹو ایک دروازے سے شہر میں نہیں جانا ہے، مختلف دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہونا ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تو اللہ کے ہاں ان کی طاقتیں اور قدرتیں ہیں، یہ میرے ذہن میں ایک تدبیر تھی، میں نے تمہیں بتا دی، وگرنہ اس کی وجہ سے میں تو کوئی تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ بنیامین جو بھائی سکے تھے وہ ساتھ تھے، ان کو علیحدہ کیا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے تم نا امید اور مایوس نہ ہو جانا، اور جو میں تدبیر کروں گا تیرے بارے میں تمہیں اس کے بارے میں پہلے پتہ ہونا چاہیے، میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا اور میں تجھے واپس جانے نہیں دوں گا۔ یہ یہاں تک
یہ پیچھے جو 6 رکوع ہیں قرآن مجید نے جو اس کا تذکرہ کیا، 7واں اور 8واں رکوع بھی ہو گیا، یہ 8 رکوعوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا ہے۔ میرا مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے جو واقعات ہیں قصص القرآن، ان کے اندر دلچسپی ہونی چاہیے، قرآن سمجھنا بھی چاہیے اور مطلب اور معنی جاننا بھی چاہیے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور پیغمبروں کے جو قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات کے بارے میں قرآن مجید نے جو کچھ کہا اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ایک حصہ یہ بہت ساری عبرت کی اور بہت ساری سبق کی باتیں رکھتا ہے۔ چنانچہ جب یہ قافلہ واپس ہونے لگا تو حضرت کا حکم یہ تھا کہ سامان کے اندر میرے بھائی کا جو سامان ہے اس کے اندر یہ پیمانہ جو ناپنے والا شاید سونے کا تھا اس کو رکھ دو، اور ان کے ہاں یہ تھا قانون، جس کے ہاں چوری کا سامان پایا جائے اس کو خدمت کے لیے اور کام کے لیے اور اس کو وہاں پر رکھ لیا جاتا تھا، اور وہ اس آدمی کا ہوتا تھا جس کا وہ سامان اس نے اٹھایا ہے۔ چنانچہ جب قافلہ نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا ہوا تھا، تو قرآن کہتا ہے اذن مؤذن، کہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، قافلے والوں ذرا رک جاؤ، ایتھا العیر انکم لسارقون، قافلے والوں تم چوری کر کے جا رہے ہو، تم چور ہو۔ وہ واپس آئے اور کہنے لگے ماذا تفقد، کیا چیز گم ہو گئی جس کی وجہ سے تم کہہ رہے ہوئے ہو؟ کہنے لگے نفقد سواع الملکی، بادشاہ کا وہ پیمانہ گم ہو گیا، لیکن سنو وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، جو اس پیمانے کو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ دیا جائے گا، یعنی غلہ جتنا ایک اونٹ کے اوپر ڈالا جاتا ہے اتنا غلہ بطور انعام کے اس کو دیا جائے گا جو اس پیمانے کو بتائے گا اور لے کر آئے گا۔ تو پتہ نہیں بعد میں اعلان ہوتے ہیں، بعد میں ملے گا یا نہیں ملے گا، اعلان کرنے والا کہتا ہے وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس کا گارنٹیڈ ہوں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ زعیم کا لفظ ہے کہ اعلان کرنے والے نے، جہاں ضامن کا لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے اور عربی زبان کے اندر بھی یہ ضامن کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، چونکہ عربی زبان بڑی وسیع ہے، اس میں ایک معنی کی ادائیگی کے لیے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں اور ایک لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو گارنٹی کا معنی زعیم کا معنی بھی آتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر بھی زعیم کا لفظ آتا ہے، یہاں پر بھی قرآن مجید نے زعیم کا لفظ بولا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کتاب الاخلاق کے اندر، کتاب الادب کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر حضرت ابو امامہ باہلی نے اس روایت کو بیان کیا ہے جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور میرے آج کے اس بیان کا وہ خلاصہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، انا زعیم ببیت فی اعلی جنہ، میں ضامن ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ جنت کے پاس اس کو محل نصیب فرمائیں گے، اور فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ جنت کے درمیان اس کو محل نصیب فرمائیں گے، اور فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ محل اس کو نصیب فرمائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پوری کتب حدیث کے اندر شاید یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک ہی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے گارنٹی کا تذکرہ کیا ہے، یا 3 چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، میں اور آپ روزے کے ساتھ ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت میں
جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں اس کی قبولیت بھی ہے، اور جس کو قبولیت نہیں ہے اللہ اس کو توفیق نہیں دیتے۔ ہمیں تو کامل یقین ہے یہ روزے بھی ہمارے قبول، نمازیں بھی قبول، جمعے بھی قبول، اور قرآن بھی قبول، نیکییں بھی قبول۔ جن کو قبول نہیں کرنا ہوتا وہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتے ہیں۔ لیکن اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کے اوپر اتنی زیادہ تاکید ارشاد نہیں فرمائی۔ جنت کی بشارتیں ہیں انشاءاللہ ملے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 3 چیزوں کے بارے میں جو آپ نے گارنٹی کا لفظ بولا اور بار بار لفظ بولا۔ دیکھو، اگر کوئی گارنٹی کے اوپر اب بھی یقین نہ ہو اور اعتماد نہ آئے اور گارنٹی کے اوپر کوئی بھروسہ نہ ہو تو پھر ہمارا ایمان نہیں ہے، پھر ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گارنٹی والی باتوں کے بارے میں سننے کے بعد ایک مسلمان کے لیے سوائے اس کے چارہ ہی نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کی آپ نے گارنٹی دی اور آپ نے کہا کہ میں ضامن ہوں، میں آپ کی زمان کے اندر آ جاؤں اور میں آپ کی گارنٹی کے اندر آ جاؤں۔ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی اور زمان کن کے لیے ارشاد فرمائی؟ پہلی چیز، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المرائی وان کان محقا۔ کہا کہ جنت کے پاس اللہ اس کو محل دیں گے جو آدمی لڑائی اور جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ حق پر ہوتا ہے۔ آج بہن بھائیوں میں جھگڑے اور محلوں میں دوست احباب میں اختلافات کے جو سلسلے چلتے ہیں وہ میرے بھائی کہاں لے کر جاؤ گے؟ مجھے نہیں کوئی انسان ملا کہ جس نے کبھی یہ سوچا ہو اس جھگڑے کے موقع پر ممکن ہے کہ میں غلط ہوں۔ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں چونکہ مفتی ہوں اور امام ہوں اور خطیب ہوں اور مسجد میں آتا ہوں، نمازی ہوں، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی، جھگڑے اور اختلافات کے اندر حق ایک ہوتا ہے، 2 جانب نہیں ہوتا۔ آپ اگرچہ اس جھگڑے کے اندر اپنے کو صحیح سمجھیں، دلائل ہیں آپ کے پاس، آپ کو سمجھنا چاہیے، لیکن ایک چھوٹا سا احتمال یہ بھی ہونا چاہیے کہ شاید میں غلط ہوں اور میرے جس کے ساتھ اختلاف ہیں وہ حق پر ہوں۔ آج ہمیں جھگڑے کے کوئی اصول اور اختلافات کے اصول ہم بھول گئے، اور میرے بھائی اختلاف بھی کسی اصول کے اوپر ہوتا ہے اور جھگڑا اور آپس کی تفریق بھی کسی اصول پر ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیں 2 جہاں کے آقا کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ بات ہی ختم کر دی کہ حق اور باطل کیا ہے۔ انہوں نے کہا گارنٹی میں اس کے لیے دیتا ہوں جو حق پر ہے، وہ انکان محقا، حق پر ہے، اور اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرا مارکیٹ کا ساتھی ہے اور یہ ہمارے علاقے کا ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہے بات، میں اگرچہ حق پر ہوں، مجھے میرے آقا کا یہ حکم ملا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ یار، جنت کا اتنا آسان راستہ ہم اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے کہا حضرت ابو امامہ بہلی اس روایت کو بیان کرنے والے، صحاح ستہ کی روایت امام ابو داؤد شریف نے اپنی صحیح ابو داؤد شریف کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کی قسم، جھگڑوں کے ساتھ نحوست ہی نحوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے اور میری عمر کے اندر اضافہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو ٹھیک کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِي،
بدلے والا جو ہے، کسی نے اچھائی کی تو اس کا بدلہ اچھائی دینے والا، یہ واصل نہیں ہے، رشتہ داری جوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری جوڑنے والا وہ ہے جن کے ساتھ رشتہ داری کو توڑا جاتا ہے لیکن وہ رشتہ داری کو جوڑتا ہے۔ ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے جھگڑوں کو باقی رکھنے کی۔ خدا کے لیے رمضان اور اس کے باقی ماندہ دن، اس کو صلح والا رمضان بنا لو اور ان کو صلح والے دن جو ہے وہ بنا لو۔ کہاں گئی مسلمانی اور کہاں گیا وہ کلمہ؟ ہائے، روزے میں بچے، عورتیں، بزرگ، ان کا کیا قصور ہے جن کا خون بہا دیا جاتا ہے؟ کلمہ گو ایک مسلمان آدمی ذبح کرتا ہے انسان روزے کی حالت کے اندر، رمضان المبارک کے اندر۔ وہ انسان ہیں یا درندے ہیں اور یا وحشت کے بھرے ہوئے ہیں وہ لوگ؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ رمضان میں تو کسی کافر پر بھی اس طرح کا عمل کرتے ہوئے انسان کے دل میں ترس آ جائے گا کہ روزہ روکتا ہے۔ روزے داروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، یہ حیوانیت کی انتہا ہے اور یہ وحشت اور دہشت کی انتہا ہے۔ آ جاؤ، رمضان کا مہینہ اور روزوں کے باقی دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحالکہ، یہ جھگڑا موڑ دینے والا ہے۔ پھر فرمایا بال نہیں، نیکیوں کو موڑ دیتا ہے۔ نہیں میرے دماغ میں یہ بات آتی، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جاننے والا ہوں، مجھے صحیح پتا ہے۔ پیچھے ہٹو لڑائی سے ایک قدم، جنت کی طرف تمہارا قدم آگے بڑھے گا۔ یہ سارے معاملات اس لیے ہیں کہ اللہ جنت، بھوکے کیوں رہتے ہیں یار؟ مسجد میں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہماری زکاتیں کس لیے ہیں؟ کیوں اتنے پیسے لگا کر اور مشقت بھی برداشت کرتے اور حج کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے جن کو بھیجا اپنا پیغام دے کر بھیجا، ان کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کہتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، اور وہ یہ اتنا سخت لفظ بولتے ہیں۔ کوئی سفید پوش آدمی مارکیٹ میں کہتے ہو یار میں گارنٹی دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار فلاں کی گارنٹی ہے۔ دو جہاں کے بادشاہ جن کی زبان کی سچائی پر کافر لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ان کی زبان سے سچائی کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں سنا ہے، وہ کہتے ہیں انا زعیم فی ربض الجنہ من ترک المرائی وان کان محقا، سچ اور حق والا ہے لیکن جھگڑے سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے میں اس کا گارنٹیڈ ہوں، اللہ اس کو جنت کے پاس جو ہے وہ محل نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا من ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق کی شکل میں ہو، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ جنت کے درمیان اس کو محل دیں گے۔ دھوکے اور فرار، کذب، اس کو اپنے کام سے الگ کر لو۔ اور پھر فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ جنت میں اعلیٰ مقام اس کو نصیب فرمائیں گے۔ من حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے۔ تو ضامن کا جہاں لفظ بولا جاتا ہے وہاں زعیم کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ قافلے والوں سے یہ کہا گیا تھا کہ جو ایتھا العیر انکم لسارقون، اور انہوں نے کہا کیا گم ہے؟ تو کہا گم یہ پاتے ہیں، تو کہا جو لے کر آئے گا اس کے لیے ایک حمل بعیر، اونٹ کا بوجھ اس کو دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ میں اپنے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اے اللہ آپ بھی سچے اور آپ کے نبی بھی سچے ہیں، ہم نے آپ کی اور آپ کے نبی کی زبان کو لے لیا۔ کہو جی انشاءاللہ۔ جمعہ کام کا ہو گیا، کب؟ جب نفرتوں کو ختم کر دیا، جھگڑوں کو مٹا دیا اور آپس کے اندر تعلقات کو ٹھیک کر لیا۔ اللہ توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، وطن عزیز پر اللہ مہربانی نازل فرمائے، اس کے دشمنوں کو اللہ تعالی ناکام فرمائے، جھگڑے اور نفرتیں اللہ تعالی ختم فرما دیں۔ ہمارے بہن بھائی دوست احباب اللہ ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے ساری کی ساری خوشیوں کا انتظام فرمائے۔ بچے سکولوں میں کالجوں میں امتحانات آنے والے یا ہو رہے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پوزیشن والی کامیابی نصیب فرما، بچوں کو کامیاب فرما اور اعلیٰ نمبروں سے کامیابی نصیب فرما۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ ہماری جمعہ کی نماز قبول فرما، اللہ ہمارا مسجد میں آنا قبول فرما، جو کچھ سنا ہے کہا گیا ہے اللہ عمل کرنے والا بنا۔ رمضان اس کی برکتیں اور انوار نصیب فرمائی، جھگڑے اور نفرتیں اللہ ان کا خاتمہ فرما دیجیے۔ اللہ ملکی سطح پر ہوں یا گھریلو سطح پر ہوں، سارے جھگڑے اللہ ختم فرما دیجیے، ملک کو گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ شرپسند اللہ ان کی قسمت میں ہدایت ہے، ان کو ہدایت دے دیجیے۔ اللہ انسانیت کا ترس ان کے دل میں پیدا فرما دیجیے۔ جو مظلوم بے گناہ بیچارے شہید ہوئے اللہ ان کو آخرت کی ساری اللہ اجر اور ثواب والی منزلیں نصیب فرمائی، اور ان کے پسماندگان کو اللہ بہترین صبر نصیب فرمائی اور بدلہ نصیب فرمائی۔ اللہ جتنی نفرتیں ہیں عزیز و اقربا میں، دوست احباب میں، ان کا خاتمہ فرمائی۔ ہمارے دوست احباب عزیز و اقربا اللہ ان کو ساری خوشیوں کا انتظام فرمائی، اللہ ان کے بچوں کی ان کو خوشیاں نصیب فرمائی۔ والدین بہن بھائی جو فوت ہوئے اللہ مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں
جس تکلیف میں ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، طیب حلال رزق میں اللہ اضافہ فرما۔ رمضان کی آمد ہے، برکت کے دروازے کھول دیجیے، ضرورتیں ہیں اے اللہ، گاہک اور فروختگی آپ کے حکم پر ہے، آپ ہی سے درخواست ہے، جو بندشیں اور رکاوٹیں ہیں اللہ طیب اور پاکیزہ اور وافر اور حلال رزق کے ساتھ اللہ ان بندشوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ اے کریم، رمضان آپ نے دیا، جو باقی ہیں وہ آپ ہی دیں گے تو ملے گا۔ قبولیت والا اے اللہ رمضان نصیب فرما دینا، صلح والا اے اللہ رمضان نصیب فرما دینا، اخوت اور بھائی چارے والا اے اللہ رمضان نصیب فرما دینا۔ نفرتوں کا اللہ خاتمہ فرمائی، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائی۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جماعت والے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما، اے اللہ ہر طرح کرم اور فضل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا